بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو للکارتے ہوئے کہا، تم دونوں 4 قدم گن کے پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار اگر باغ کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو دروازے تک بھی پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل میں 4 قدم پیچھے چلے گئے۔ میں انہیں نشانے پر رکھ کے آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب جا کر 2-3 قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ آبی بھی دونوں کے پستول اٹھا کر میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، ہم تو چلے ہی گئے تھے یارو، مگر شاید اس سونے رب کو ہی منظور نہیں تھا کہ ہم تمہیں اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں، اسی لیے وہ دوبارہ واپس لے آیا ہے ہمیں۔ شاید تم دونوں کی موت بھی اس نے ہمارے ہی کھاتے میں ڈال دی ہے، اس کا حساب بھی وہ ہم سے ہی لے گا۔ آبی کا لہجہ ایسا خوفناک تھا کہ سیف علی کے پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ گگیاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بعد میرے بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ بات اب یاد آئی ہے تجھے کتے؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آیا تھا اپنے بچوں کا، جب اس موٹے کا پلڑا ذرا سا باری دیکھ کر اپنے سارے قول و قرار بلا رہا تھا؟ کیسی حقارت تھی اس گھڑی تیری نظروں میں میرے لیے؟ میں نے گرج کر کہا، میں مجھ سے بھول ہو گئی تھی سائیں، بس آنکھوں پر پٹی چڑھ گئی تھی۔ آبی نے آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کا ایک جھامپڑ اس کے منہ پر مار کے کہا، الو کے پٹھے دھوکہ کرتا ہے ہم سے اور کہتا ہے بھول ہو گئی تھی۔ تیرے جیسے بد نسل کتوں کو زندہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کبھی۔ آبی نے ایک اور جھامپڑ رسید کیا اس کے۔ افضل بیگ غصے سے دانت پیستے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ بولا، ایک ذمہ دار افسر کے سامنے یہ بدماشی کر کے بچ نہیں سکو گے تم لوگ۔ آبی نے تیش میں آ کر اس پر ہاتھ گما دیا چٹاخ کی آواز کے ساتھ۔ اس کا بھرپور ہاتھ افضل بیگ کے منہ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ آبی بولا، سالے بدماشی تو میں اب دکھاؤں گا تجھے اور دیکھوں گا تو کتنا بڑا افسر ہے۔ میں نے کہا، لعنت بیج یار آبی، کیوں وقت برباد کر رہا ہے اس پر اپنا؟ آبی نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لعنت تو میں اس پر بہت اچھی طرح بھیجوں گا، پہلے اس سیف علی کو بھگت لوں۔ وہ سیف علی کی طرف مڑ کر بولا، ہاں بھائی مٹھو بیٹے، ذرا بول تو جلدی جلدی، کون کون ہے حویلی کے اندر؟ ابھی تک ہم دونوں کے سوا بس ایک ممتاز ہے سائیں، اس کا ایک بازو جلانی سائیں نے پہلے ہی اکھاڑ دیا ہے۔ میں بولا، اگر اس میں ذرا بھی جھوٹ ہوا سیف علی تو سمجھ لے تیری جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس بار میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں سائیں، آپ جیسے چاہیں اطمینان کر لیں، اپنا جھوٹ نکلے تو بے شک گولی مار دے مجھے۔ ٹھیک ہے اندر چلو تم دونوں، میں نے انہیں کہا۔ وہ دونوں فوراً مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ آبی کے ایک ہی ہاتھ نے اس افضل بیگ کی عقل ٹھکانے کر دی تھی۔ انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر آبی نے چلا کر کہا، ٹھہرو، رک جاؤ، ابھی ایسے کیسے بڑھنے لگے ہو ادھر؟ وہ دونوں رک کر آبی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں روکا ہے انہیں؟ آبی آگے بڑھتے ہوئے بولا، ان دلیل فریب کاروں سے ایک بار دھوکہ کھا کے بھی ان پر اعتبار کر رہا ہے تو؟ پہلے مجھے جانے دے اندر، ورنہ یہ سالے اندر گھستے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کریں گے یا باغ کے کسی اور کمرے میں جا چھپیں گے۔ آبی کا دماغ ایسے موقعوں پر خوب کام کرتا تھا، اسے بہت بروقت یہ بات سوجھی تھی اور بالکل ٹھیک سوجھی تھی۔ وہ ہم سے چند قدم آگے آگے چل رہے تھے، دروازے میں قدم رکھتے ہی تیزی سے دروازہ بند کر کے ہمیں اپنے پیچھے اندر داخل ہونے سے روک سکتے تھے۔ آبی تیز تیز قدم اٹھاتا ان سے آگے نکل کر دروازے کے پاس پہنچ گیا تو میں نے ان دونوں کو دوبارہ آگے بڑھنے کو کہا۔ اس دوران شرافت علی بھی میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اندر جا کر میں نے آبی سے کہا، آبی اس موٹے کی دم کو تو باندھ کے کسی کمرے میں ڈال دے یار، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی اس پر تھانے داری کا بھوت سوار ہو گیا تو خواہ مخواہ کی مصیبت کھڑی کر دے گا ہمارے لیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے خون کا الزام لینا پڑے گا اپنے سر۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، میں بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، آبی نے جواب دیا۔ میں ان دونوں سے بولا، ذرا سی دیر ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ جوانوں، میں کوئی رسی تلاش کر لوں تمہارے لیے۔ آبی نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ ایک چارپائی ٹکی کھڑی تھی۔ آبی
بڑھ کر اس کی پائنتی سے رسی کھول کر لے آیا۔ پھر اس نے شرافت علی کی مدد سے افضل بیگ کو باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیا اور باہر سے اس کی کنڈی چڑھا کر بولا، لے بھائی ذمہ دار افسر تو یہاں آرام کر یار، ہمیں بڑے کام نپٹانا ہے، ابھی تو کہاں رلتا پھرے گا ہمارے ساتھ۔ میں نے سیف علی سے کہا، چل بھائی اب ذرا ہمیں حویلی کی سیر کرا دے، ہم بھی تو دیکھیں تیرے مالک لاکھو لاشاری نے کیا کیا بنا رکھا ہے یہاں۔ سنا ہے تعمیرات کے سلسلے میں بڑا ستھرا اور اعلیٰ ذوق رکھتا تھا وہ۔ سیف علی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، سائیں آپ کو کسی خاص چیز یا مال کی تلاش ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں سیدھا آپ کو مطلوبہ جگہ پر لے چلوں گا۔ آپ کیوں حویلی میں کہاں کہاں دیکھتے پھریں گے آپ؟ یہ تو نے کیسے اندازہ لگایا کہ ہم یہاں مال لینے آئے ہیں؟ مال کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم سچ مچ حویلی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بس اتنا ہی کر دے، ہمارے لیے ایک ایک کمرہ، ایک ایک جگہ دکھا دے ہمیں یہاں کی۔ جو حکم سائیں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آئیں آپ میرے ساتھ، ایک ایک کونا دکھاؤں گا میں آپ لوگوں کو۔ ویسے اگر آپ مجھ کو ٹھیک بات بتا دیتے سائیں تو اچھا ہوتا، ادھر پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے لاشاری سائیں، مارا گیا، ممتاز کا بازو اکھاڑ دیا ہے آپ نے، میں چاہتا تھا اور زیادہ نقصان نہ ہو، بس اسی لیے کہتا تھا آپ کو کہ کیا مطلب ہے تیرا اس بات سے اور کیسی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اب سارے لوگ تو جا چکے ہیں یہاں سے، پھر گڑبڑ کیسے ہوگی؟ لوگ گئے ہیں پر وہ واپس بھی تو آ سکتے ہیں سائیں، کوئی مہینہ کے واسطے تو نہیں چلے گئے ہیں نا، وہ کیا پتا واپسی پر وہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لیتے آئیں، ان کے ساتھ پولیس کے جوان بھی ہیں، وہ بھی تھانے پہنچ کر مزید پولیس والے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہتا ہے یار آبی، میرا تو خیال ہے اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ میں نے آبی سے کہا، ٹھیک ہے ایسا ہی کر کے دیکھتے ہیں، آبی نے جواب دیا۔ پھر وہ سیف علی سے بولا، ایک بات سچ سچ بتا دے سیف علی، یوں سمجھ لے کہ میرے سوال کے صحیح جواب پر ہی تیری موت اور زندگی کا دار و مدار ہے، سچ بول دیا تو جان بچ سکتی ہے تیری۔ پوچھیں سائیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے ضرور بتا دوں گا، کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے پھر ہمیں بتاؤ، لاشاری نے آسیہ کے بچے کو کہاں چھپایا ہے؟ کیا وہ اس حویلی میں ہے؟ اوہ، تو آپ اس بچے کی خاطر واپس آئے ہیں؟ یہ تو آپ آتے ہی پوچھ لیتے مجھ سے، اسی وقت بتا دیتا میں۔ بکواس نہ کر سیف علی، جلدی سے بتا دے کہاں ہے وہ؟ آبی نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ادھر نہیں ہے سائیں، وہ لاشاری سائیں نے اس کو حویلی میں تو لانے تک نہیں دیا تھا۔ جھوٹ نہیں بکوئے سیف علی کے بچے، مغز کھول دوں گا میں، جانتا نہیں ہے تو مجھے جلانی کی طرح میرے دل میں ذرا بھی معاف کر دینے یا رحم کھانے کا جذبہ نہیں ہے، یہ وہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے اپنے۔ آبی نے پیچو تاب کھاتے ہوئے کہا، جھوٹ میں بالکل نہیں بول رہا ہوں سائیں، آپ سے میری بات کا یقین کر لیں، بچہ یہاں نہیں لایا گیا کبھی، لاشاری سائیں کا کہنا تھا اس بچے پر اس حویلی کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، اسے دور ہی رکھو اس سے۔ سیف علی نے گھبرا کر جلدی کہا، اچھا ایسا کیا کہتا تھا وہ؟ خود تو یہاں رہتا تھا اور بچے کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس جگہ سے ایسا کیوں چاہتا تھا وہ؟ یہ بھی کبھی بتایا تھا اس نے تم میں سے کسی کو؟ کم از کم تجھے تو ضرور بتایا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے کہا، ہاں جی میرے پوچھنے پر بتایا تھا اس نے مجھے، اس کا کہنا تھا یہ جگہ ہم بھلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں تو بس لوٹ مار کرنے والے ہی رہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہی یہاں لائے جا سکتے ہیں جنہیں ڈاکو اور قاتل بنانا مقصود ہو، بھلے لوگوں کو تو ہوا بھی چھو کر نہیں گزرنا چاہیے اس پورے علاقے کی۔ سیف علی نے بتایا، اچھا تو وہ اس بچے کو قاتل اور ڈاکو نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر اس کی پرورش جہاں بھی رکھ کر کرنا چاہتا تھا، اس پر پیسہ تو اپنا ہی خرچ کرتا نا وہ، اور یہی کر بھی رہا ہوگا۔ بچے کے سارے اخراجات وہ اس ڈاکے اور لوٹ مار کی حرام کمائی سے ہی پورے کر رہا ہے نا، یہی رزق حرام جاتا ہے اس کے پیٹ میں بھی، یا اس کے لیے کوئی اور بندوبست کیا ہے اس نے؟ وہ تو مجبوری ہے سائیں، ہم لوگوں کا دھندا یہی ہے، اس کے سوا کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے ہماری آمدنی کا، پھر اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ پر یہ خیال ضرور رکھتے ہیں
بچے ہمارے پیشے کے بارے میں نہ جان سکیں اور بھلے لوگوں کے درمیان اچھے انسانوں کی طرح عزت سے رہیں؟ سیف علی نے عاجزی سے کہا، اچھا استدلال ہے یہ تم لوگوں کا، بچوں کو حرام کھلاتے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ وہ اچھے انسان بن کر رہیں، تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا سیف علی کے اچھا انسان بننے کے لیے آدمی کی رگوں میں گردش کرنے والے لہو کا صاف ستھرا ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی کے کردار کا تمام تر دار و مدار اس رزق پر ہی ہوتا ہے۔ سیف علی جس سے پرورش ہوتی ہے، اس کی رزق حرام سے پرورش پانے والے بچے کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ ایسا نہ کہیں سائیں، ایسی بد دعا تو نہ دیں بچوں کو، ہمارے حالات نے جس راہ پر ڈال دیا ہے ہمیں یہ مجبوری ہے ہماری، مگر ہم اپنے بچوں کو اس ماحول میں گھسیٹنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ جب انہیں کچھ علم ہی نہیں ہوگا، وہ اس راہ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے تو ادھر کا رخ کیوں کریں گے؟ خیال ہے یہ تمہارا، اور یہی سوچ تو آج ہماری بربادی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ محنت مشقت کر کے تنکا جوڑنے کے بجائے ہر آدمی یہ چاہتا ہے ایک بار حرام حلال کے فرق کو نظر انداز کر کے دولت مند بن جائے، اس کے بعد پھر زندگی بھر سیدھے راستے پر چلتا رہے گا اور اپنے بچوں کو برائی کے قریب تک نہیں پھٹکنے دے گا۔ مگر یہ نادان لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایک بار دلدل میں اتر جانے کے بعد دوبارہ زمین پر پاؤں دھرنا اپنے اختیار میں نہیں رہتا، پھر آدمی اندر ہی اندر دھنستا چلا جاتا ہے بس۔ اور جس اولاد کی بہتری کی خاطر وہ یہ جہنم قبول کرتا ہے، وہ اولاد بھی اس آگ سے بچا نہیں پاتی اپنے آپ کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سونے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کہتے اور سمجھاتے آئے ہیں دنیا والوں کو کہ رزق حرام آدمی کو نیکی کے قریب بھی نہیں جانے دیتا، دل کو سخت اور ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، آنکھوں کا پانی خشک کر کے انسان کو بے غیرت اور بے حیا بنا دیتا ہے۔ یوں سمجھ لو انسانیت کے لیے سم قاتل ہے یہ۔ پھر کوئی یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حرام مال سے پروان چڑھانے کے بعد اچھا انسان بھی بنتے ہوئے دیکھ سکے گا؟ وہ ان سے بھلائی کی امیدیں باندھ کر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ یارو، اس طرح جوان ہونے والی اولاد تو خود تمہارا بڑھاپا عذاب بنا دے گی۔ آبی نے میری بات کاٹ دی، وہ بولا، بس بھائی غلام جلانی، بس کر یار، تو نے تو رزق حرام کے موضوع پر باقاعدہ تقریر شروع کر دی۔ میرے یار واز کہنے لگا ہے، تو غلط تو نہیں کہا تھا میں نے کہ تو نے ضرور پیروں فقیروں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا ہے؟ آج کل یقین ہو گیا ہے، اب تو مجھے یوں ہی نہیں بدل گیا ہے یہ تیرا چال چلن۔ میں نے کہا فضول نہ بکا کر ابھی، کیوں میرے گناہوں کا بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے؟ کبھی کوئی نیک کام بھی کر لینے دیا کر مجھے۔ اچھا تو یہ نیک کام کر رہا تھا تو اس گھڑی؟ مجھے کیا پتا تھا یار، بتا دیا ہوتا تو نہ ٹوکتا میں تجھے۔ میرا تو خیال تھا کہ تو نے اس کام کے لیے بہت غلط وقت کا انتخاب کر لیا ہے، یہ وقت اس کام کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی ہنستے ہوئے بولا، اور کیا تو محض سیف علی کو یہ باتیں بتانے کے لیے ہی واپس لے کر آیا ہے ہمیں؟ ہاں، کسی گم کردہ راہ کو صراط مستقیم کا پتہ بتانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ابھی تو جانتا نہیں ہے یہ بات، اور ایسے کاموں کے لیے کوئی موقع نہیں ڈھونڈا جاتا، کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کے لیے، اس کا موقع تو وقت خود فراہم کر دیتا ہے آدمی کو۔ ابھی قدرے تند کرنے کے انداز میں بولا، اوے چپ کر جا اب سالے نیم ملا، خطرہ ایمان تجھے یہ نہیں بتایا کسی نے کہ عالم بے عمل کی کسی بات میں اثر نہیں ہوتا؟ کبھی کسی دیوانے کی بکواس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ایسے آدمی کی کوئی نصیحت بھی؟ پتہ نہیں لوگ دوسروں کے عیب گنواتے ہوئے اپنے اعمال کو کیوں بھول جاتے ہیں، اپنی کوئی برائی یاد ہی نہیں رہتی ہے انہیں کیوں؟ بھائی شرافت علی، تو کچھ روشنی ڈالنا پسند کرے گا اس معاملے پر؟ اس نے شرافت علی کی طرف رخ کر لیا۔ وہ جلدی سے بولا، بس جی بھائی جی، مجھے تو معاف ہی رکھیں، آپ میری مٹی کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ لے سن لے جلانی، کیا کہہ رہا ہے یہ تیرا یار شرافت علی؟ اس کی مٹی خراب ہو جائے گی تیری ان باتوں سے، آبی نے بات کاٹ کر کہا۔ شرافت علی ہنس کر بولا، میری
مانو تو جس کام کے لیے ہم دوبارہ آئے ہیں یہاں اسے نپٹا کر جلد سے جلد یہاں سے نکلنے والی بات کرو بھائی، اس عالمانہ گفتگو میں پھنس گئے تو واپسی کا راستہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں یار دیکھنا، میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو اتنی دیر سے، مگر اس پیرے جاہل پر تو پندو نصاح کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس گھڑی سالہ مان کے ہی نہیں دے رہا ہے کسی طرح۔ پھر وہ سیف علی سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی کیا نام ہے تیرا سیف علی؟ تو بس یہ بتا دے میرے امیر ہمیں کہ تیرے اس مرحوم مغفور لاکھو الاشاری نے آسیہ بی بی کے اس نور نظر لگتے جگر کو اس حویلی میں نہیں رکھا ہے تو پھر اور کہاں رکھا ہے؟ اسے اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ اس کے لیے کس آستانے پر جبیں ٹکانا ہوگی؟ کس کا بوہا کھڑکانا ہوگا ہمیں؟ پیارے بھائی یہ تو میں آپ کو بتا ہی دوں گا سائیں، لیکن یہ جاننے کے بعد بھی کہ بچہ کہاں اور کس کے پاس ہے آپ حاصل نہیں کر سکیں گے اسے، بلکہ زیادہ امکان تو اس بات کا ہے کہ شاید پہنچ بھی نہ پائیں آپ اس تک۔ سیف علی نے کہا اچھا ایسی بات ہے کوئی؟ پھر تو یار ضرور بتا ہمیں، تو پتا تو چلے وہ کون سا مقام ہے جہاں ہمارے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ کراچی میں لاشاری سائیں کے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، وہ بچہ ان میں سے ہی کسی کے پاس ہے۔ سیف علی نے بتایا کہاں رہتے ہیں وہ؟ میرا مطلب ہے کراچی میں کس جگہ ہیں وہ رشتہ دار لاشاری کے، اور بچہ ان میں سے کس کے پاس ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں سائیں، میں گھر گیا نہیں، بس سنا ہی ہے ان کے بارے میں، باقی نہیں۔ او چوڑے، آبی نے تیش میں آ کر دایاں ہاتھ اس کے منہ پر مارا، ٹھیک ٹھیک بتا دے کہاں مل سکیں گے وہ لوگ۔ اس کا ہاتھ اتنے زور سے پڑا تھا سیف علی کے منہ پر وہ الٹ کے پیچھے جا پڑا تھا۔ گرتے اس نے سنبھل کر اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھگھیاتے ہوئے کہا یقین کریں سائیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ سے مجھے پتہ معلوم نہیں اس کا تو ضرور بتا دیتا، میں جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے بتا دیا ہے آپ کو۔ میں کہتا ہوں سیدھی طرح باقد خبیث کی اولاد میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے۔ آبی نے اس کی کمر پر لات مار کر کہا آپ مالک کا سائیں اگر مارنا ہی چاہتے ہیں تو مرضی ہے آپ کی، مجھے جو کچھ پتا تھا بتا دیا میں نے۔ اس نے اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے عاجزی سے بولا میں نے آبی کا بازو پکڑ کے اسے الگ ہٹا دیا، مجھے بات کرنے دے اس سے۔ میں نے سیف علی کے سامنے ہوتے ہوئے کہا تو خواہ مخواہ وقت برباد کرے گا اپنا، یہ چوڑا یوں بکے گا کچھ بھی، مجھے نمٹ لینے دے اس سے جلانی۔ نہیں یار مانا بھی کر، کبھی بال بچوں والا آدمی ہے، بچے رول جائیں گے غریب کے، تو ہٹ پرے، یہ بتا دے گا مجھے۔ میں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے آبی کو دور جانے کے لیے کہا۔ آبی غصے سے دانت بینچتا ہوا دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات لکھ لے جلانی، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا کبھی۔ اچھا اچھا چپ کر جا اب۔ میں نے اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے سیف علی سے پوچھا ہاں تو بھائی سیف علی یہ ذرا گرم مزاج آدمی ہے، اس کی کھوپڑی جلدی سلگ جاتی ہے، سالہ آؤٹ ہو جاتا ہے بالکل، اب تو مجھے تو بتا ہی دے۔ وہ پھر عاجزی سے بولا جلانی سائیں یقین کریں اس بات کا میں نے جھوٹ ایک لفظ نہیں بولا ہے اب تک آپ سے۔ اچھا تو سچ مجھ تجھے کچھ پتا نہیں ہے ان کے بارے میں؟ نام تو سنے ہی ہوں گے نہ تو نے ان کے، وہی بتا دے۔ وہ جی لاشاری سائیں نے اس کا نام پیرو بتایا تھا، اس ستار کو پیر محمد نام ہوگا اس کا۔ سیف علی بولا او ہو تو یہ ممتاز آیا تھا اسے پیرو کے پاس؟ کیوں سیف علی ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی اسی کو بھیجا تھا لاشاری سائیں نے ادھر، اس کو سب کچھ معلوم ہے مگر اس سے کچھ اگلوانا آسان کام نہیں ہے۔ چل بھئی ابھی دیکھتے ہیں اسے بھی چل کر کتنی دیر منہ بند رکھتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں چلو تو بھی اٹھ جا سیف علی اور آگے لگ جا ہمارے، تجھے بھی ہم یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ابھی بولا۔ میں نے بھی اس کی تائید کی ہاں یار تجھے ہمارے ساتھ ہی جانا ہے جب تک اس حویلی میں ہے، ہم فیصلہ تیرا یہاں سے جاتے ہوئے ہی کر سکیں گے۔ ویسے یہ اطمینان رکھ اگر تو نے یوں ہی تعاون جاری رکھا تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تجھے۔ وہ سہمی
خوفزدہ نگاہوں سے آبی کو دیکھتے ہوئے اٹھا اور ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، یار جی اپنی گاڑی کا بھی خیال رکھنا، غافل نہ ہو جانا اس کی طرف سے، کہیں ایسا نہ ہو ہم ادھر پوچھ گچھ ہی کرتے رہیں اور کوئی ہماری سواری کو غائب بھی کر دے، پھر تو پیدل ہی دھکے کھاتے پھریں گے ہم سب۔ میں اسے لاک کر کے آ جاتا ہوں، ویسے امکان کم ہی ہے ایسی کسی بات کا۔ شرافت علی بیرونی دروازے کی طرف مڑ کر بولا، اس خیال میں نہ رہنا یہاں جو کچھ ہونے کا امکان دور دور نظر نہیں آتا وہی کام ہو جاتا ہے لمحوں میں، اور آدمی کو حیرت کے اظہار تک کا موقع نہیں ملتا۔ حویلی کے تمام ہی لوگ باہر ہیں اس وقت اور وہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتے ہیں۔ باہر تمہاری کار کھڑی دیکھ کر انہیں اندر کے حالات کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی، پھر وہ ہمیں گھیرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے بچ نکلنے کے راستے بند کریں گے۔ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے جیلانی، کھوپڑی تمہاری بھی خوب کام کرتی ہے۔ تمہارے اب تک محفوظ رہنے کا راز یہی ہے، تم کوئی کام کرتے وقت یا کسی معاملے سے نمٹتے ہوئے اسی میں کھو کر نہیں رہ جاتے، اپنے گرد و پیش پر پوری نظر رکھتے ہو اور ہر قسم کی صورتحال سے مقابلے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہو۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے تم دونوں کی۔ شرافت علی میری تعریف میں بولتا ہی چلا جا رہا تھا، اس کے لہجے اور انداز سے میرے لیے بڑی محبت اور بے پناہ خلوص کا اظہار ہوتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہ کر اب تک جو کچھ دیکھا تھا اس نے میرا گرویدہ بنا دیا تھا اسے، مگر ابھی میرے پاس اس کے اس اظہار عقیدت سے لطف اندوز ہونے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اسے جذبوں کے اظہار کی پوری آزادی دے دیتا، اسے روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس نے اس کام کے لیے بڑے غلیظ وقت کا انتخاب کیا تھا۔ یہ وقت اس کام کے لیے مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں نے کہا، چھوڑ یار ان باتوں کو اور جا کر گاڑی سنبھال اپنی۔ اس کا رخ باہر نکلنے کے راستے کی طرف کر کے بہت ہوشیاری سے بیٹھنا، ہتھیار بالکل تیار رکھنا اپنے، ذرا بھی گڑبڑ کا امکان نظر آئے تو بون کے رکھ دینا سالوں کو، گولیاں چلنے کی آواز سنتے ہی ہم تیرے پاس پہنچ جائیں گے، ہماری فکر نہیں کرنا تو۔